بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اکنامکس کے تھرڈ لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ پریپیئر کر رہے ہوں گے، گھر میں اسٹڈی آپ نے کنٹینیو کی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس ٹاپک چل رہا تھا بین الاقوامی تجارت، انٹرنیشنل ٹریڈ کے ہم نے فوائد میرٹس پڑھے تھے۔ آج اس کے ڈی میرٹس دیکھتے ہیں کہ کیا نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بین الاقوامی تجارت کے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک بہت سارے فوائد ہیں، کوئی چیز کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، وہیں پہ کچھ نہ کچھ اس کے نقصانات بھی ضرور ہوتے ہیں، جن کو ہم ڈی میرٹس بولتے ہیں۔ تو ڈی میرٹس کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے دوسرے ممالک کی محتاجی۔ جب آپ، ٹھیک ہے جی، ہم نے وہاں پہ پڑھا کہ آپ، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں اپنی ضرورت کی یا کسی بھی چیز میں آپ اسپیشلائزیشن حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بہت ساری چیزیں آپ کو مہنگی پڑ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ملک میں بنانے ہیں کہ تو آپ دوسرے ملک سے منگوا لیتے ہیں، یا بہت سارے ممالک جو ہیں، ٹھیک ہے، اپنی دفاعی لحاظ سے بھی دوسرے ممالک کے محتاج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے بین الاقوامی تجارت سے انہوں نے فائدہ تو حاصل کر لیا، اسپیشلائزیشن بھی کر لی، اپنی کچھ چیزیں بنانا شروع کر دیں، کچھ باہر سے منگوانی شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب لیکن وہ کچھ چیزوں میں دوسرے ممالک کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت ہر ملک چند اشیاء کے لیے دوسرے ملک کا محتاج بن جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بات کی، پہلے ہم میرٹس میں پڑھ چکے ہیں، فوائد میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ شے نہ مل سکے تو اس ملک میں معاشی، اب اگر وہ نہیں ملتی، وہ اس ملک سے، ٹھیک ہے جی، اس کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا کوئی اور پرابلم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا ہوگا، ملک معاشی بدحالی کا شکار ہوتا ہے۔ مثلا پاکستان اپنی صنعتوں کے لیے خام مال دوسرے ممالک سے درآمد کرتا ہے، اور کسی وجہ سے خام مال نہ ملے تو پاکستان کی صنعتی ترقی کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی کہ جس فیلڈ میں آپ وہ چیز منگوا رہے ہیں، جس فیلڈ میں اس ملک کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے، تو اس فیلڈ آپ کی وہ کیا ہوگی، وہ فیلڈ آپ کی ڈیمیج ہوگی، یعنی کہ اس فیلڈ میں آپ کا نقصان ہوگا، وہ چیزیں آپ کو نہیں مل سکیں گی، ٹھیک ہے۔ ریلائنس اپون ادرس۔ اس کے بعد تخصیص کار کا نقصان، لاس آف اسپیشلائزیشن۔ تخصیص کار ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ ہم نے میرٹس میں ڈسکس کیا تھا کہ ممالک، کنٹریز، بعض ممالک ایسے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہم اپنے ملک میں بنائیں گے تو مہنگی پڑے گی، ہمیں زیادہ کاسٹ پڑ رہی ہے، تو کیوں نہ ہم 10 چیزیں بنانے کی بجائے ہم 2 یا 4 چیزیں بنا لیں، کہ کچھ چیزوں میں اسپیشلائزیشن حاصل کر لیں، وہی بنائیں، ٹھیک ہے، اور باقی دوسرے ممالک سے منگوا لیں۔ تو اس کا پھر نقصان ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ بین الاقوامی تجارت میں ہر ملک چند اشیاء کی پیدائش میں تخصیص حاصل کر لیتا ہے۔ اگر دوسرے ممالک بھی ان اشیاء کو خود پیدا کرنا شروع کر دیں اور یا ان کا نعم البدل دریافت کر لیں تو اس سے تخصیص کرنے والے ملک کو خاصا نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ آپ نے تخصیص حاصل کی اور میس لیول پہ آپ بہت بڑے پیمانے پہ، ٹھیک ہے، آپ اس کی پروڈکشن کر رہے ہیں، دوسرے ممالک کو بھیج رہے ہیں، اب آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے ممالک نے بھی وہ چیزیں خود بنانا شروع کر دی ہیں، تو آپ کو وہ اس کا الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ پسماندہ نمبر 3 میں اگر دیکھیں تو پسماندہ ممالک کو نقصان، ٹھیک ہے، لاس آف بیکورڈ کنٹری۔ بیکورڈ کنٹری کو کیسے نقصان ہوتا ہے؟ بین الاقوامی تجارت سے خصوصاً پسماندہ ممالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ اپنی زیادہ تر کیا ہوتا ہے، جو یہ جو ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ زیادہ تر ان کی جو، ٹھیک ہے، مصنوعات وہ جو باہر بھیجتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی زرعی خام مال ترقی یافتہ ممالک کو برآمد کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی برآمدات جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر خام مال پہ ہوتی ہیں، جس کی قیمت عموماً کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، ٹھیک ہے، ان کی درآمدات بھاری مشینری، ادویات، مصنوعات اور اشیاء سرمایہ پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کی انہیں بھاری قیمتیں ادا کرنا پڑیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پسماندہ ممالک کو بین الاقوامی تجارت نقصان دیتی ہے۔ کیسے نقصان دیتی ہے؟ وہ زیادہ تر، ٹھیک ہے جی، اپنا جو خام مال ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس میں سے پروڈکٹ بنائیں، اپنی چیزیں بنائیں، وہ ان کو باہر والے ممالک میں بھیج دیتے ہیں۔ اور بہت ساری ممالک تو ایسے ہیں ترقی یافتہ جو انہی کے خام مال سے چیزیں بنا کے پھر ان کو فائنل گوڈز کی صورت میں، ٹھیک ہے جی، وہ واپس بھیجتے ہیں، جس سے پسماندہ ممالک کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ترقی یافتہ ممالک پر انحصار۔ بین الاقوامی تجارت میں پسماندہ ممالک کا مکمل طور پر انحصار ترقی یافتہ ممالک پر ہوتا ہے، خاص طور پر جنگ کے دنوں میں اگر اسلحہ وغیرہ کی رسد بند ہو جائے تو ان ممالک کو خاصا نقصان پہنچانا پڑتا ہے۔ یعنی کہ ان ممالک کے لیے، ٹھیک ہے جی، موسٹلی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ٹھیک ہے، وہ دفاعی ساز و سامان زیادہ بناتے ہیں، جس میں امریکہ، رشیا وغیرہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو موسٹلی ممالک جو ہیں
تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں, جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہ انہیں سے چیزیں منگواتے ہیں, اپنا دفاعی ساز و سامان. تو اگر ٹھیک ہے وہ کیونکہ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے وہ مکمل طور پر ان پہ انحصار کر کے بیٹھے ہیں, اور اگر وہاں سے کہیں اسی بھی وجہ سے رسد نہیں آتی تو پھر ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. غیر ملکی مقابلہ, بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے پسماندہ ممالک کی صنعتوں کو غیر ممالک کے معیاری اور سستی مصنوعات سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جس کی وہ استطاعت کار نہیں رکھتے. یعنی کہ ان تجارت کی بدولت, بین الاقوامی تجارت کی بدولت ہی آپ دیکھیں چائنا کی چیزیں پوری دنیا میں پہنچ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں اپنے ملک کی جو چیز ہے وہ مہنگی مل رہی ہوتی ہے, اور چائنا کی چیز نسبتاً سستی مل جاتی ہے. تو صنعتوں کو نہ اندرونی طور پر اپنی ٹھیک ہے جی کمپیٹیٹر سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے, بلکہ بین الاقوامی جو ہے غیر ملکی صنعتوں سے, غیر ملکی انڈسٹری سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے. جنگ اور رقابت, بین الاقوامی تجارت بعض اوقات مختلف ممالک کے درمیان جنگ اور رقابت کا باعث بنتی ہے, کیونکہ ترقی یافتہ ممالک پسماندہ ممالک کو اپنی مصنوعات کے لیے منڈیاں تصور کرتے ہیں, لہذا وہ ان منڈیوں پر ہر حالت میں قابض رہنا چاہتے ہیں. یہی چیز بین الاقوامی تجارت کے یہی چیز بین الاقوامی امن کو تہ و بالا کرنے کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ پسماندہ ممالک کی منڈیوں تک ٹھیک ہے اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ٹھیک ہے جی وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہاں پہ غیر یقینی ٹھیک ہے جی کی سچویشن ٹھیک ہے قائم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کی بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ ان منڈیوں پہ اجارہ داری حاصل کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے سے ان کی جنگیں وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. معاشی ترقی پر اثر, بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے بین الاقوامی بعض ممالک چند صنعتوں میں تخصیص کار حاصل کر لیتے ہیں جبکہ دوسری صنعتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس سے ملک کی معاشی ترقی متاثر ہوتی ہے. مثلا پاکستان میں کپڑا, سیمنٹ, چینی وغیرہ کے کارخانوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جبکہ لوہے اور اسٹیل جیسی بنیادی صنعتوں کو نظر انداز کیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ٹھیک ہے جی معاشی ترقی کو ہر لحاظ سے کیا کرتی ہے ٹھیک ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیسے کہ کیونکہ تخصیص کار کی پالیسی پہ زیادہ تر ممالک چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چند ایک جو صنعتیں ہیں ٹھیک ہے ان پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور باقیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے جو کہ معاشی ترقی پر اثر انداز ہے. معاشی بحران, بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے کسی ملک کے معاشی حالات تجارت کرنے والے ممالک پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا 1930 کا اقتصادی بحران امریکہ سے شروع ہوا لیکن بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے اس کا اثر بہت سے ممالک پر پڑا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو آپ کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جن کی چیزیں پوری دنیا میں پہنچ رہی ہیں ہوتی ہیں بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے, اگر وہ خود معاشی بحران کا شکار ہو جائیں تو پھر وہ ان پہ انحصار کرنے والے تمام ممالک جو ہیں وہ اس معاشی بحران سے دوچار ہوتے ہیں. صنعتی ترقی پر اثر, بین الاقوامی تجارت سے پسماندہ ممالک کی صنعتیں جو ہیں وہ نقصان میں رہتی ہیں کیونکہ یہ ممالک زر مبادلہ کے حصول کی خاطر اپنا خام مال, ظاہری بات ہے انہوں نے فائنل پروڈکٹس منگوانی ہوتی ہیں, بھاری مشینری منگوانی ہوتی ہے دوسرے ممالک سے, تو وہ خام مال جو ہے ٹھیک ہے وہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ دوسرے ممالک کو بیچ کے وہاں سے زر مبادلہ کمائیں جو کہ ان کی صنعتی ترقی پر کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے. سیاسی غلامی, بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے بعض ممالک اپنی سیاسی حیثیت بھی کھو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ تجارت جو کرنے والے ممالک ہیں انہی پہ انحصار کرتے ہیں اور انہی کی پالیسیوں کو اپناتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جیسا کہ آپ کو اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انگریز کیسے ٹھیک ہے جی یہاں پہ داخل ہوتے برصغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے آئے تھے اور پھر انہوں نے اتنی عرصہ یہاں پہ حکومت کی. مضر اشیاء کی فراہمی, جو چیزیں صحت کے لیے ٹھیک ہے جی نقصان دہ ہیں بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے وہ بھی دوسرے ممالک تک پہنچ جاتی ہیں جو کہ بہت بڑا ایک نقصان ہوتا ہے, ایک قسم کا لاس ہوتا ہے. بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے بعض اوقات مضر صحت اشیاء مثلا شراب, افیون, چرس, ہیروئن وغیرہ دوسرے ممالک سے آنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے ایک طرف تو انسانی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف کئی برائیاں بھی جنم لیتی ہیں. یہ تھے ہمارے پاس پوائنٹ جو ہم نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ ان کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا, بک سے پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہیں پہ مل جائیں گی. ٹھیک ہے جی, کہ یہی ہے ہمارے پاس بین الاقوامی جہاں پہ بہت سارے فوائد ہیں, بہت سارے میرٹس ہیں, وہاں پہ بہت سارے ڈی میرٹس بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر اس کو دوبارہ ایک نظر میں رپیٹ کر دیں تو نمبر 1 جو ہمیں ہوتا ہے وہ دوسرے ممالک کی محتاجی, کہ آپ اپنی بہت ساری ضروریات زندگی اور معاشی ترقی کے لیے دوسرے ممالک کے محتاج ہوتے ہیں جن سے آپ چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں جو کہ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے پاسبل ہوتا ہے کہ آپ وہ چیزیں وہاں سے منگوائیں. تخصیص کار کا نقصان ہوتا ہے
تخصیص کار میں نے آپ کو بتایا تھا اسپیشلائزیشن حاصل کرتے ہیں کہ کسی بھی چند ایک پروڈکٹ جو ہیں وہ بنانا، ٹھیک ہے، اور باقی دوسرے ممالک سے منگوا لینا۔ پسماندہ ممالک کو نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان کا زیادہ تر جو ہے برآمدات وہ خام مال ہوتی ہیں، اور درآمدات جو ہوتی ہیں وہ ہیوی مشینری، ٹھیک ہے، بہت فائنل گوڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن پہ بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک پر انحصار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر دفاع کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد غیر ملکی مقابلہ، پھر جنگ و رقابت ہے، معاشی ترقی پر معاشی، ٹھیک ہے، معاشی ہمارے پاس تھا معاشی ترقی پر اثر، ٹھیک ہے، اس کے بعد معاشی بحران ہے، ٹھیک ہے جی، صنعتی ترقی پر اثر ہے، سیاسی غلامی ہے، مضر اشیاء کی فراہمی۔ تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا لیکچر بک سے، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کو مزید باتیں سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ